اے سمیع سن ہماری التجا، تو ہی گنج بخش و دستگیر ہے۔ پیارے بھائی، دین کی دعوت دیجئے، توحید کا پیغام دیجئے، اس پیغام میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ یہ نہ کہیں کہ جو جہاں لگا ہے اپنے اپنے مذہب پر باقی رہو، قبروں پہ سجدہ کرنے والے کرتے رہیں، طواف کرنے والے کرتے رہیں۔ عقیدے کی دعوت دیجئے اور محبت اور پیار سے دیجئے، لیکن بات کو نہ بدلیے، دعوت توحید کو نہ بدلیے۔ جب حکمت کا معنی یہ جان لیا جائے کہ کسی کو کچھ نہ کہا جائے، ہر کسی کی تعریف کی جائے، ہر کسی کو اس کی گناہ والی زندگی پر چھوڑ دیا جائے، جو کرتا ہے کرتا رہے، بس آپ اسے خوشخبریاں ہی سناتے رہو، یہ وہ منہج نہیں ہے جو ہمیں کتاب و سنت دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اس سفر کی منظر کشی کر رہے ہیں کہ میں جب انہیں وہ دعوت دینے گیا، اس دن جو شدت کا سامنا مجھے کرنا پڑا تیری قوم کی طرف سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اتنی شدت پھر کسی اور دن میں نے نہیں دیکھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ دعوت الی اللہ بڑی عظمت والا کام ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔ جتنا یہ کام عظمت والا ہے، اتنی ہی داعی الی اللہ میں نرمی کا ہونا بڑا ضروری ہے، محبت کا ہونا بڑا ضروری ہے، یہ احساس دلانا بڑا ضروری ہے کہ ہم آپ کی خیر اور بھلائی چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انتہائی نرمی، انتہائی شفقت، انتہائی محبت، اور اللہ کے دین کا یہ پیغام اسی نرمی کی وجہ سے انسانوں کے دلوں پہ فوراً اثر کیا کرتا تھا۔ ایک ہے نرمی اور ایک ہے مداحنت۔ اللہ کی دین کی طرف بلائیے نرم انداز اور نرم اسلوب سے، لیکن پیغام توحید کو تبدیل نہ کیجیے، دعوت الی اللہ کے اس مشن کو تبدیل نہ کیجیے۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے، اس کے جسم پر پھوڑا نکل آتا ہے، ایک طبیب کے پاس گیا اور وہ بڑی محبت سے پیش آیا، اس پہ دوائی لگائی، اس کا علاج بتایا اور کہا انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ علاج جاری رکھا، دوائیں لگاتے رہے، اس کا زہر وہ طبیب نکالتا رہا، بندہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہے وہ نرمی کا اسلوب جس کی ضرورت ہے۔ اور ایک طبیب صاحب، اس کو جا کر اپنا زخم دکھایا جائے اور وہ کہ جناب بس پریشان نہیں ہونا، کسی کو بتانا نہیں ہے اور ٹینشن نہیں لینی، بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، اور وہ اس کا علاج نہ کرے، اس کا تریاق نہ کرے، اور وہ پھوڑے کا زہر پھیلتے پھیلتے اس کے پورے جسم کے اندر وہ زہر پھیل جائے، تو یہ وہ شخص ہے جس نے حقیقی بات اس کو نہیں بتائی۔ تو حقیقی بات بتانا ضروری ہے، پیغام الہی دینا ضروری ہے، اسلوب نرم ہو، انداز پیارا ہو۔ ایک اور مثال سے سمجھ لیں۔ وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ کو خواب آیا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ اس نے تعبیر کرنے والے کو بلایا، عالم کو بلایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور خواب میں مجھے میرے سارے دانت ٹوٹے ہوئے میں نے اپنے آپ کو دیکھا۔
تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کی تعبیر مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ کا سارا خاندان مر جائے گا۔ تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ یہ بڑا ظالم ہے، میرے پورے خاندان کو ہی مار رہا ہے۔ جلاد کو بلایا اور اس مولوی صاحب کی گردن اتروا دی۔ بادشاہ پریشان تو تھا خواب دیکھ کر، پھر بلایا کسی کو کہ بھائی تعبیر بتاؤ۔ اب جو تعبیر بتانے والے حضرت آئے وہ دیکھ چکے تھے کہ پہلے والا چل کر آیا تھا اور اس کا جنازہ یہاں سے گیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے خواب پر میں نے بڑا غور کیا، مجھے اس کی تعبیر یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ آپ کو اتنی لمبی عمر دے گا کہ اتنی لمبی عمر آپ کے خاندان میں کسی کو نہیں ملی ہوگی۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، ماشاءاللہ تبارک اللہ، بڑی پیاری بات کی آپ نے۔ حکم دیا خزانچی کو، بھر دو مولوی صاحب کی جیبیں، خوب لاد کے بھیجو اسے۔ بات دونوں کی برابر ہے، ایک نے لٹھ ماری گردن کٹوا لی، اور ایک نے محبت اور نرمی سے بات وہی کی کہ سارے مر جائیں گے، آپ زندہ رہیں گے، لیکن انداز بڑا نرم تھا۔ تو پیارے بھائی، دین کی دعوت دیجئے، توحید کا پیغام دیجئے، اس پیغام میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ یہ نہ کہیں کہ جو جہاں لگا ہے اپنے اپنے مذہب پر باقی رہو، قبروں پہ سجدہ کرنے والے کرتے رہیں، طواف کرنے والے کرتے رہیں، مردوں کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنے والے سمجھتے، جو جہاں لگا ٹھیک لگا، بس ساری جنت کو جا رہے ہیں۔ بات نہ بدلیے، بات حق اور سچ رہے، لیکن بیان کرنے کا انداز۔ گناہ سے نفرت ضرور کیجئے، گناہ سے گناہگار کو ضرور روکیے، لیکن اس گناہگار شخص کے لیے دل میں یہ محبت پیدا کیجئے کہ کاش یہ بھی توبہ طائب ہو جائے اور یہ بھی اللہ کے پیاروں میں شامل ہو جائے۔ آئیے اس مسئلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں۔ صحیح مسلم میں 2594 نمبر روایت ہے، سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه۔ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے زینت بخش دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال دی جائے اسے بدصورت بنا دی دیتی ہے، اسے بدصورت بنا دیتی ہے۔ نرمی ہے تو وہ چیز خوبصورت اور زینت والی بن جائے گی، نرمی ختم ہو گئی تو وہ بدصورت ہو جائے گی۔ تو دین کی دعوت دینے کے اندر بھی نرم اسلوب کی ضرورت ہے، محبت اور پیار کی ضرورت ہے۔ حق بات کو تبدیل نہ کیا جائے اور حق بات پہنچائی جائے، لیکن محبت اور پیار کے ساتھ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرمی کرنے والا ہے۔ اے عائشہ، اللہ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو ہی پسند فرماتا ہے۔ وَيُعْتِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْتِي عَلَى الْعُنْفِ، اور نرمی کرنے سے اللہ جو کچھ عطا فرماتا ہے وہ سخت اور اکھڑ مزاجی پر عطا نہیں فرماتا۔ وَمَا لَا يُعْتِي عَلَى مَا سِوَاهُ، وہ نرمی کے علاوہ کسی اور چیز پر وہ عطا نہیں فرماتا۔ تو یہ ہے وہ پیارا اسلوب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ علم کی بنیاد پر عقیدے کی دعوت دیجئے اور محبت اور پیار سے دیجئے، لیکن بات کو نہ بدلیے، دعوت توحید کو نہ بدلیے۔ ہر اہل شرک اور اہل بدعت کو آپ اپنے گلے لگا کر اس کے شرک اور بدعات کو سب کو بھول کر اور سب سے بغل گیر ہو کر اور سب کے ساتھ محبت کے اسلوب کو اپنا کر آپ یہ سمجھے کہ ہم نے نبوی فریضہ اور وہ محنت والا کام انجام دے دیا، تو یہ آپ کی فکر باطل ہے۔ حق بیان کیجئے، توحید کا پیغام دیجئے، شرک کا رد کیجئے، بدعت کا رد کیجئے، لیکن انداز محبت اور پیار والا اختیار کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من یحرم الرفق یحرم الخیر، جس شخص کو نرمی کی عادت سے محروم کر دیا گیا وہ بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ بھلائی اور خیر وہ نرم انداز میں ہے، وہ پیار کے انداز میں ہے، محبت کے انداز میں ہے۔ آپ کو تکلیفیں آئیں گی، دعوت اللہ کا فریضہ انجام دیتے ہوئے تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، غم آئیں گے، اس پہ صبر کیجئے جس طرح انبیاء نے صبر کیا، اس پہ صبر کیجئے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے صبر کیا، اس پریشانی پر، اس غم پر، اس تکلیف پر، اور حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ دعوت اللہ کے کام کو جاری رکھیے۔
خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ جب حکمت کا معنی یہ جان لیا جائے کہ کسی کو کچھ نہ کہا جائے، ہر کسی کی تعریف کی جائے، ہر کسی کو اس کی گناہ والی زندگی پر چھوڑ دیا جائے، جو کرتا ہے کرتا رہے، بس آپ اسے خوشخبریاں ہی سناتے رہو۔ یہ وہ منہج نہیں ہے جو ہمیں کتاب و سنت دیتا ہے۔ توحید کا پیغام دینا ضروری ہے، شرک سے روکنا ضروری ہے، بدعات سے روکنا ضروری ہے، لیکن ہاں انداز یہ ہو کہ سننے والے کو لگے کہ اس بندے کو میرے ساتھ دلچسپی ہے، اس بندے کو میرے ساتھ محبت ہے، یہ مجھے میری آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، اسے کوئی لالچ نہیں، یہ میرے نذرانوں کی طرف نہیں دیکھ رہا۔ اور جس کی نظر نذرانوں پر، چندوں پر، اس پہ پڑ جاتی ہے، جس کا مقصد مال اور دنیا کی شہرت بن جاتا ہے، وہ پھر ہر کسی کو ساوی چڈی دکھاتا ہے کہ ٹھیک ہے جہاں لگے رہو، بس مجھے جو دینا ہے وہ دیتے رہو۔ اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میری سچی دعوت سے، میری کھری باتوں سے لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ اور جو داعی اللہ ہوتا ہے وہ لوگوں کی جیبوں کی طرف اور ان کے ماتھوں پہ پڑے ہوئے بل کو نہیں دیکھتا، وہ عرش والے مولا کے حکم پہ عمل کرتا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وارضہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور سیدنا معاذ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا یسرا ولا تعسرا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات نہ پیدا کرنا، وبشرا ولا تنفرا، خوشخبری دینا، نفرت نہ ڈالنا، اور آپ اس میں اتفاق رکھنا، اختلاف نہ کرنا۔ یہ داعی کی شان ہے کہ وہ جنت کی خوشخبری سناتا ہے، توحید پہ آ جاؤ گے اللہ جنت دے گا، ایمان کو تسلیم کر لو گے اللہ جنت دے گا، شرک پہ باقی رہو گے تو جہنم کے انگاروں کا ایندھن بنو گے۔ وہ خوشخبریاں سناتے ہیں، لوگوں کو محبت اور پیار سے ایک اللہ کی طرف راغب کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لم یبعثنی معنتا، اللہ مالک نے مجھے سختی کرنے والا اور لوگوں کے لیے مشکلات ڈھونڈنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے مجھے کیسا بھیجا ہے؟ وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا، تعلیم دینے والا، آسانی کرنے والا اللہ نے مجھے بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی دو باتیں پیش کی جاتی تو آپ آسانی والی بات کو تسلیم کر لیتے۔ آپ نے حج کا حکم جاری فرمایا، ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی ہر سال، آپ خاموش ہو گئے، آپ خاموش ہو گئے، اور پھر فرمایا کہ جتنی بات میں کہوں اس پہ عمل کرو۔ اس صاحب نے جو مجھ سے پوچھا کہ ہر سال، اگر میں کہہ دیتا ہر سال تو تم پہ یہ ہر سال فرض ہو جاتا، لیکن پھر تم اس کی استطاعت نہ رکھتے۔ آسانی والا معاملہ اپنی امت کے لیے آپ تلاش فرماتے۔ آپ نے فرمایا اگر میری امت پہ مشقت کا مجھے ڈر نہ ہوتا، میں ہر نماز پہ انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ فضائل بیان کر دیے، لیکن امت کے لیے آسانی کا پہلو تلاش کیا۔ تو آسانی کا پہلو ضرور تلاش کریں، امت کی بھلائی کا پہلو تلاش کریں، اور سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ ان کو شرک کی دلدل سے نکال کر توحید کے گلستان میں پہنچانے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احد میں آپ پر بڑی مشکلات آئیں، کیا اس سے زیادہ شدید دن بھی کوئی آپ پر آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكَ وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اس سفر کی منظر کشی کر رہے ہیں کہ میں جب انہیں وہ دعوت دینے گیا، اس دن جو شدت کا سامنا مجھے کرنا پڑا تیری قوم کی طرف سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اتنی شدت پھر کسی اور دن میں نے نہیں دیکھی۔ آپ گئے پیغام توحید لے کر، قولوا لا الہ الا اللہ کا آوازہ لے کر گئے، طائف کے سرداروں پر پیش کیا، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم و زیادتی کا ماجرا ہوا، آپ غمگین ہو کر واپس لوٹے، اور اچانک آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو اپنے اوپر ایک سایہ دیکھا، میں نے اپنے اوپر ایک سایہ دیکھا، فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَنَادَانِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ۔ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے
آپ کی قوم کا قول سن لیا اور جو آپ کے ساتھ سلوک ہوا ہے وہ اللہ مالک نے دیکھ لیا. اب اللہ نے آپ کی طرف پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے سلام کہا اور کہا کہ مجھے اللہ مالک نے بھیجا ہے. اب آپ جو حکم فرمائیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ چاہیں ان پہاڑوں کو اٹھا کر ان بستی والوں کو پیس کے رکھ دوں تو آپ کے حکم کی دیر ہے. آپ جو حکم فرمائیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا. قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں پر، آپ کی شفقت پر، امت کی فکر، ہدایت کی فکر، لوگوں کو مسلمان کرنے کی فکر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل میں تھی، اس پر غور کیجئے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا. پہاڑوں کا فرشتہ کہہ رہا ہے اجازت دیں گے میں ان پہاڑوں کو اٹھا کر اس بستی والوں کو پیس کر صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، اور رحمت للعالمین، امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، بلکہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ ان لوگوں نے جنہوں نے مجھ پہ ظلم کیا، جو میری شان، مقام، عزت، مرتبے کو نہیں پہچانتے، اللہ ان کی پشتوں سے ضرور ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کا شریک کسی کو نہیں بنائیں گے. انہوں نے دعوت توحید کو رد کیا، لیکن ضرور ان کی پشتوں سے ایسے اللہ پیدا فرمائے گا ایسے لوگوں کو جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے. تو آپ اپنی امت کے ساتھ نرمی کرنے والے، ان ظالموں نے ظلم کیا، آپ کو تکلیف پہنچائی، اور اس کے باوجود آپ ان کے لیے بد دعا کرنے کی بجائے دعا کر رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں مانا اللہ کی توحید کو، لیکن ان کی پشتوں سے ضرور ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کا شریک نہیں بنائیں گے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی جانب گھوڑ سواروں کا ایک دستہ روانہ کیا. وہ سمامہ کو گرفتار کر کے لائے. یہ اپنی قوم کے سردار تھے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی بنا کر لائے گئے. مسجد کے ایک ستون سے آپ نے ان کو باندھنے کا حکم دیا اور ان کے پاس تشریف لائے اور پوچھا ماذا عندک یا سمامہ، سمامہ تمہارے پاس کیا خبر ہے، کیا کہتے ہو، کیا خیال ہے؟ تو سمامہ جواب میں کہنے لگے اگر مجھے قتل کریں گے تو میں معمولی آدمی نہیں ہوں، میرے پچھلے میرے قتل کا بدلہ مانگیں گے، اور اگر آپ مجھ پہ احسان کرو گے تو میں احسان فراموش نہیں ہوں، میں احسان فراموش نہیں ہوں، بدلہ دینے والے، میں آپ کے اس احسان کا بدلہ دوں گا. آپ کی مرضی ہے، قتل کر دو گے تو معمولی آدمی نہیں ہوں، بدلہ لیا جائے گا، احسان کرو گے تو میں احسان فراموش نہیں ہوں بلکہ آپ کے احسان کا بدلہ چکاؤں گا. ہاں آپ کو مال چاہیے تو مانگیے، میرے بدلے میں مال دینے والے آ کر مال دے دیں گے. آپ نے اس کو چھوڑے رکھا. اگلے دن پھر یہی سوال کیا، پھر یہی جواب ملا. تیسرے دن پھر یہی سوال کیا اور یہی جواب ملا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلقوا سمامہ، آزاد کر دو اس کو، چھوڑ دو. اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کی شان، صحابہ کا آپ کے ساتھ سلوک دیکھ چکے تھے اور دل شہادت دے چکا تھا، گواہی دے چکا تھا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. آزاد کر دیے گئے، آپ کے پاس سے روانہ ہوئے، قریب ایک چشمے پر گئے، غسل کیا، واپس آئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے الہ برحق ہونے کی گواہی دیتا ہوں، آپ کے سچے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوں. ایمان دل میں داخل ہو گیا، ایمان نے دل کی دنیا کو منور کر دیا. بظاہر تو آزادی مل گئی لیکن حقیقی آزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہے. حقیقی آزادی رب کی توحید کو مان لینے میں ہے. توحید تسلیم کرو گے تو آپ حقیقی آزاد ہو. اگر آپ شرک کی دلدل میں گرے ہوئے ہو تو آپ آزاد نہیں ہو بلکہ غیر اللہ کی غلامی کے اندر ڈوبے ہوئے ہو. کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر آپ کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ نہیں تھا.
جس سے مجھے نفرت ہو. آپ کے شہر سے بڑھ کر کوئی شہر نہیں تھا جس سے مجھے نفرت ہو. آپ کے دین سے بڑھ کر کوئی دین نہیں تھا جس سے مجھے نفرت ہو. لیکن جب میرے دل میں ایمان کی شمع روشن ہوئی، میرا دل توحید سے جگمگا اٹھا، آپ کی رسالت کو میں نے تسلیم کر لیا، کائنات کا سب سے پیارا چہرہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ ہے. کائنات میں سب سے پیارا شہر اے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا شہر ہے. کائنات میں سب سے پیارا دین اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دین ہے. انقلاب دیکھیے، ایمان لاتے ہی، ایمان لانے سے پہلے حالت کفر میں بدترین چہرہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بدترین شہر اور بدترین دین وہ کس کا تھا؟ اور ایمان لاتے ہی دل کی دنیا جب روشن ہوئی تو کیسے انقلاب آیا. سب سے پیارا چہرہ بھی مصطفیٰ کا، دین بھی مصطفیٰ کا، شہر بھی مصطفیٰ کا. کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے نکلا تھا، آپ کے ساتھیوں نے گرفتار کر لیا. اب کلمہ پڑھ کے آپ کا غلام بن چکا ہوں، آپ اجازت دو گے تو میں عمرہ کروں گا. ایک سیکنڈ میں پوری دنیا کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے ثمامہ رضی اللہ عنہ وارضاہ منہج بیان کر رہے ہیں. انقلاب کس طرح آتا ہے انسان کی زندگی میں؟ جو پہلے تھا سو تھا، آج کے بعد عبادت بھی کروں گا تو آپ کے طریقے پر، اللہ کو پوجوں گا تو آپ کے دیے ہوئے طریقے پر. آپ اجازت دیں گے میں عمرہ کروں گا. آپ نے اجازت دے دی، عمرہ کرنے کے لیے گئے. کفار مکہ تک خبر مشہور ہو گئی کہ ثمامہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو گئے. باہر نکل کر ابو جہل کی پارٹی نے استقبال کیا مشرکین مکہ نے اور کہا سبوت یا ثمامہ، ثمامہ تم صحابی ہو گئے ہو. اور وہ صحابی کہا کرتے تھے جو آباء و اجداد کے دین سے پھر گیا. آج بھی اس سے ملتے جلتے جملے کہتے ہیں. جو لوگ قبروں کی پوجا سے توبہ کر لیں، قبروں پہ سجدے کرنے سے توبہ کر لیں، مردوں کو غریب نواز و بندہ پرور ماننے سے توبہ کر لیں، رب کی وحدانیت کو تسلیم کر لیں، لا الہ الا اللہ کے عقیدے کو سمجھ لیں، اونٹنی کی قبر کے طواف سے رک جائیں، بلی کی قبر پہ سجدوں سے رک جائیں، گھوڑے شاہ کی پوجا سے رک جائیں، غیر اللہ کی پوجا سے رک جائیں، کیا کہا جاتا ہے؟ اے وہابی ہو گیا ہے. مشرکین مکہ کہا کرتے تھے یہ صابی ہو گیا ہے، آج قبر پرست کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا ہے. ثمامہ نے کہا واللہ ما سبوت، اللہ کی قسم میں صابی تو نہیں ہوا، لیکن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بن کے آپ کے دین پر ایمان لے آیا ہوں. اے اہل مکہ، گندم کا سب سے بڑا تاجر میں ہوں، تمہارے پاس جو گندم آتی ہے وہ میرے ہی طریق سے آتی ہے. آج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے تو تم تک گندم پہنچے گی، آپ اجازت نہیں دیں گے تو تم ترس جاؤ گے، گندم کا ایک دانہ بھی ثمامہ تمہیں نہیں دے گا. یہ ہے وہ انقلاب جس کی ضرورت ہے پیارے بھائی. جب دل میں مصطفیٰ کی محبت کا چراغ جل جاتا ہے تو انسان دین و دنیا کو تابع کر دیتا ہے. اپنی دنیا کے ہر معاملے پر وہ نبی کی سنت کو تلاش کرتا ہے. نماز پڑھتا ہے تو محمدی، روزہ رکھتا ہے تو محمدی، حج کرتا ہے تو محمدی، چہرہ بناتا ہے تو محمدی. اپنی تجارت، اپنے معاملات، اپنی شادی، اپنی خوشی، اپنی غمی، ہر مسئلے میں وہ ایک ہی بات تلاش کرتا ہے، میرے آقا کا حکم کیا ہے. اللہ ہمیں یہ ذوق عطا فرمائے، یہ انقلاب ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں آئے کہ ہم ہر مسئلے میں تلاش کریں. امام الانبیاء کا فرمان کیا ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں کہ گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، آپ انبیاء میں سے ایک نبی کا حال بیان کر رہے جس کی قوم نے انہیں مارا اور وہ اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے. تو یہ وہ اسلوب ہے پیارا جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث سے ملتا ہے کہ داعی دعوت دینے میں نرم ہو. نرمی کا معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ پیغام توحید کو بدل کر آپ کہیں وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، جو جہاں لگا ہے ٹھیک ہے. پیغام توحید یہ ہے کہ لوگوں گردنیں اللہ کے سامنے جھکیں گی، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، غیر اللہ کی عبادت کرنے والا کبھی رب کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. جنت چاہیے تو اللہ کی پوجا کرو، پوجا کا طریقہ چاہیے تو رسول اللہ کی فرمانبرداری کرو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. شب گریزاں ہوگی آخر
جلوائے خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا، نغمائے توحید سے